احسن الوتر مکمل ہو گئی تھی اور شائع ہو چکی تھی کہ وطروں کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. رمضان شریف شروع ہو جاتا ہے، اس پہ ہنگامہ ہو جاتا ہے. اب تو کوئی ہنگامہ نہیں، اس زمانے میں نیا نیا. استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن نے مجھے اطلاع بھیجی، میں احسن الوتر لے کر کے چلا گیا. میں نے کہا استاد سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ رسالہ لکھا ہوا ہے، شان ورشا اور مولانا بنڈوری کے موقف کو سراہا ہے، آپ اسے اول سے اخیر تک دیکھیں اور اس کے اوپر لکھ دے کہ یہ غلط ہے، بس ختم ہو جائے گا. اس کو جمع کر کے جلا دیں گے. حضرت نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اس کی سخت ضرورت تھی. دل خوش ہوا کہ آپ نے اعتدال کے ساتھ تحقیق کی ہے اور بڑی دیر تک دعائیں دی. اور پھر جو کوئی کہتا کہ وطروں کے بعد نفل منع کرتے ہیں تو حضرت فرماتے وطر آخری نماز ہے، اس کے بعد نفلیں نہیں پڑھا کرو. صحیح لکھا ہے اس کو. بلکہ یہاں تک کہ دور حدیث میں ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے جب رکعتین بعد الوتر کی روایت آئی تو فرمایا گلشن والے سے رسالہ لے لو. میں نے دریافت کیا کہ حضرت میں بھیج دوں؟ کہا بھیج دو، میں تقسیم کر لوں گا دارالحدیث میں. الحمدللہ لکان خیر اللہم واشد تثبیتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے مجھے کہا بھئی ہم تو ایسے بھی نفل نہیں پڑھتے ہیں، کمزور ہے، تم نے باقاعدہ کتابیں لکھ ڈالی کہ مت پڑھو، بس بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ارے بھائی اور کم کام ہے. میں نے کہا اور کام تو خیر آپ کر رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا میں نے کیا. کہنے لگے دو باتیں ثابت کرو میں آپ کے حق میں دستبردار ہو جاؤں. ایک بات یہ کہ وطروں کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی گئی، آپ کہتے ہیں یہ سنت فجر ہے، سنت فجر بیٹھ کر کبھی بھی ہوئی ہو مجھے دکھائے. میں نے کہا 65 حاضر انا راضٍ علی هذه المطالبہ. میں نے کہا بذل المجہود 7ویں جلد چاہیے، 20 جلدوں والا نسخہ. بذل المجہود 7ویں جلد منگوا لی گئی. اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر سنت فجر پڑھی وطروں کے بعد. میں نے کہا یہ لکھا ہوا. مولانا خلیل احمد تمام سہارنپور کے علماء کے بڑے. کہا کسی نے منع کیا؟ میں نے کہا قال الحسن کانت السلف یمنعون التنفل بعد الوتر، ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سلف صالحین وطروں کے بعد نفلیں منع کرتے تھے. کہا ہو گیا، آج سے نہیں پڑھیں گے. ایک اور بزرگ نے مجھے کہا ٹھیک ہے وطر آخری نماز ہے اور اس کے بعد نفل ناپسندیدہ ہے، مگر یہ کہنا کہ رمضان میں جو 20 رکعت تراویح اور وطر پڑھ لے نہ قیام اللیل پڑھ سکتے اور نہ تہجد، یہ کیا کرنے لگے آپ؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں کرنے لگا ہوں، انور شاہ صاحب کر چکے ہیں جو کر چکے ہیں. یہ فیض الباری ہے، 2 جلد 424 صفحہ ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں محمد ابن نصر مروزی نے لکھا ہے کہ سلف صالحین رمضان شریف میں تراویح اور وطروں کے بعد قیام اللیل و تہجد کی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ اس سے تراویح اور وطر برباد ہو جائے گا. میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے، میرا کیا قصور؟ دیکھا تو خوش ہو گیا. فرمایا ماشاءاللہ، سینہ ٹھنڈا ہو گیا. جیسے ہی آپ کو چھیڑا جاتا ہے علوم کے خزانے نے. میں نے کہا پہلے سے بزرگوں نے رکھے، کیونکہ ہمیں غرض تھا اس سے، ہم نے یکجا کر لی. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سمجھ دے دیتے، ہدایت کی پختگی دے دیتے سیدھے راستے پر جمع کر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام کیا ہے اللہ نے، من النبیین پیغمبروں میں سے، والصدیقین ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے، والشہداء ان کی گواہی دینے والوں میں سے، والصالحین ان کی ہدایت پر نیک عمل کرنے والوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا بہترین ہے ان کی دوستی. ذالک الفضل من اللہ، کہ اللہ کی بڑی برتری اور احسان ہے
وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، کافی ہے اللہ جاننے والا۔ اوہو، چونکہ سورۃ النساء انعمت علیہم کی تفسیر ہے، اس لیے منعم علیہم، پنچیر مولانا ان کو منعومین کہتے ہیں، منعومین، منعم علیہم یعنی انعام یافتگان، ان پر مشتمل آیت کریمہ بھی یہاں آ گئی۔ 4 طبقے ہیں جن پر خدا نے بڑا احسان و انعام کیا۔ اول پیغمبر، دوسرے ان کی تصدیق کرنے والے، تیسرے ان کے حق میں گواہی دینے والے، چوتھے ان کی سنت اور شریعت پر قیامت تک عمل کرنے والے۔ 4 طبقے ہو گئے نا، تو یہ 4 کا عدد تکوینی ہے، 4 مذہب، 4 امام، 4 فقہ۔ الحمدللہ 5واں جس نے بنایا، یا پرویز بنا یا مرزائی بنا یا غیر مقلد دونوں کا زرخرید بنا یا اور کوئی گندا پندہ بنا، لیکن انسانیت پر 5واں نہیں رہا، اس لیے 4 میں حق منحصر ہے، اور یہ تکوینی مسئلہ ہے، تکوین کا مسئلہ ہے۔ اب ایک اشکال ہے، اشکال مرزا غلام احمد قادیانی کے ایجنٹوں نے کیا ہے کہ دیکھو، نیک عمل کر کے، اطاعت کر کے صداقت بھی اپنا سکتے ہیں، شہادت بھی اپنا سکتے ہیں، صلاحیت بھی اپنائی جا سکتی ہے، تو نبوت نہیں اپنائی جا سکتی؟ لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے ساتھ ہوں گے، یہ کہتے ہیں نہیں ہم وہی بنیں گے، ایسا پاگل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ صدیقین اور شہداء سے اگر مراد صحابہ ہے تو نہیں بن سکتا ہے کوئی، اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی خواب میں بھی نبی کو دیکھے، یا وہ جنات جو بڑی عمروں کے دعوے کرتے ہیں بوجہ ظنیات ہونے کے، اصحاب رسول نہیں ہے وہ۔ ایک جن مجھ سے ایک دن لڑنے آ گیا، کیوں نہیں ہو یہ وہ، میں نے کہا بابا 2 گواہ اور لے آؤ، چلو، آج تک نہیں لا سکتا۔ اس سلسلے میں اللہ اکبر، ایک کتاب امام راغب اصفہانی کی المصالح الشرعیہ، اس کا حوالہ قاضی نذیر مرزائی نے دیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ترقی کے ساتھ جیسے صدیق شہید صالح بن سکتا ہے، نبی بھی بن سکتا ہے۔ المصالح الشرعیہ راغب کی۔ مولانا منظور صاحب چنوٹی جو پاکستان میں حضرت بن نوری اور مفتی محمود کے بعد اس مسئلے کے سب سے بڑے ماہر تھے اور سربکف مجاہد تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ قاضی نذیر سے مناظرے میں مجھے اس کتاب کی ضرورت ہوئی، میں حضرت بن نوری کی خدمت میں آیا، میں نے ان کو کہا حضرت اٹھ کر کے الماری کھولی، کتاب نکال دی، فرمایا میری کمکلی اور ناتجربہ کاری تھی، میں نے فوٹو اسٹیٹ کر لیے صفحہ، کتاب واپس حضرت کو دے دی۔ اب پھر قاضی نذیر نے شور مچایا اور کتاب نہیں ملی جہاں پہلے ملی تھی۔ ہمارے مہمان تھے یہاں، مغرب کے بعد بیان تھا ان کا، میں نے کہا کتاب پیش کرنا میری ذمہ داری، کمال ہو جائے گا، مرنے سے پہلے زندہ ہو جاؤں گا، بیمار تھے بہت زیادہ۔ کتاب دیکھی اور پھر مرا تو مروں گا نہیں، میں اپنے آپ کو اتنا خوش ہو گیا، میں نے کہا بے فکر رہے۔ مولانا تشریف لے گئے، ایک تاریخ مقرر تھی، مجھے اپنے ہاں جلسے کے لیے بلایا، میں نے وعدہ کیا کتاب لا رہا ہوں، میں نے اپنے تمام کتب خانے چھان مارے، کتاب نہیں ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ رب کریم اس کہنے میں جھوٹا تو نہیں تھا، کتاب تو دیکھی ہے، کہاں دیکھی، مل نہیں رہی، میری مدد فرمائے۔ اور ایک بزرگ نیک صالح عالم ہے جو تیرے نبی کی عزت و ناموس پر جان چھڑکتا ہے، اس کو خوش ہونے دے۔ بہت تھکا ہوا تھا ساری رات دیکھ کے، ہمارے ایک دوست تھے ادھر
خلد آباد کی طرف، قائد آباد کی طرف۔ اس نے کہا دن کا کھانا وہیں کھا لو، ساتھیوں کے ساتھ آ جاؤ، ناشتہ تو ویسے ہی نہیں کرتے ہو۔ میں چلا گیا، وہ کتب خانے میں کھانا لگاتا ہے، ٹیپائی پر کتاب وہی رکھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ راغب کہ وہ خدا کے بندے۔ کتاب اٹھائی میں نے اور اس کی کاپیاں کرائی زبردست، اور حضرت کو TCS کے ذریعے 24 گھنٹے کے اندر اندر بھجوائی۔ وہ جو حضرت خوش ہوئے اپنے ہاں جلسے میں جو اس کا اعلان کیا، تو اس کتاب میں یہ بات نہیں ہے جو مرزائیوں نے کئی جھوٹ بولا ہے۔ نایاب کتاب تھی اور حوالہ آ رہا تھا، ان کو یقین تھا کہیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک دفعہ جب ضرورت ہوئی تو حضرت بنوری نے دکھائی، دوبارہ جب ضرورت ہوئی تو حضرت بنوری کے بارگاہ کے ایک ذرہ بے مقدار اور ایک بدنام کنندگان جو عوام درجے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کام لیا، اور مولانا منظور صاحب چنوٹی خوش خوش تشریف لے گئے۔ الحمدللہ۔